अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इस्लामिक रिमाइंडर। आई होप यू ऑल आर गुड। आजकल अक्सर देखा जाता है कि वालिदैन अपनी औलाद के ताल्लुक़ से परेशान रहते हैं कि किस तरह उनकी तरबियत की जाए, किस तरह उन्हें अच्छा मोमिन बनाए। और यही चीज़ यानी औलाद की तरबियत आज के जदीद दौर में एक संगीन मसला है और इसकी शिद्दत हर गुज़रने वाले साल में बढ़ती जा रही है। हम इस वीडियो में औलाद की तरबियत के तहत कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस पर ज़रूर तवज्जो दें और जितना हो सके इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप हमारे वीडियो रोज़ाना देखना और सुनना चाहते हैं तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहली बात ये कि औलाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक नेमत है और जैसे कि हर नेमत के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे पूछ करेगा, तो औलाद भी एक नेमत है। लिहाजा इसके ताल्लुक़ से भी सवाल किए जाने वाला है कि क्या और कैसे इसकी तरबियत की, जिसके ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फ़रमाते हैं, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, अपने आप को और अपने अहले अयाल को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों पर यह फ़र्ज़ कर दिया है कि मेरे बंदों, अपने आप को और अपने बीवी बच्चों को जहन्नम के आग से बचाओ, यानी उनकी ऐसी तरबियत करो कि वो हलाल और हराम में तफरीक कर सके, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करे और हर उस अमाल से बचे जो दुनिया और आखिरत के कसारे का सबब बने। तो औलाद की तरबियत याद रखिए बहुत अहम और संगीन मसला है। इसकी अहमियत और ज़रूरत को समझिए, इसकी दुनियावी और उखरावी फ़ायदों को जानिए। अगर हमने ऐसा ना किया तो दुनिया और आखिरत का बड़ा नुकसान उठाना लाजिम है। औलाद की तरबियत ना करने के नुकसानात। औलाद वालिदैन से झगड़ा करती है, वालिदैन को गालियाँ देती हैं, आस पड़ोस को, मोहल्ले और माशरा के लोगों को तकलीफ़ पहुंचाती हैं, वालिदैन को रुसवा करके लड़के लड़कियां भाग कर निकाह कर लेते हैं, बूढ़े वालिदैन को घर से निकालकर ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं, हत्ता कि चंद दुनियावी मफाद के लिए वालिदैन का कत्ल तक कर लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे वाक़यात की फ़हरिस्त हम निकालेंगे तो बहुत लंबी होती जाएगी। बहरहाल ये सिर्फ़ और सिर्फ औलाद की सही तरबियत ना करने का नतीजा है और पता भी नहीं ऐसे कितने जुर्म होते हैं जिसकी संगीनी और इंतहा हम बयान भी नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि औलाद की सही तरबियत नहीं होती। और जब एक बच्चा अपने वालिदैन के साथ ये सलूक करता होगा, माशरे और मोहल्ले, पड़ोसी और मुसाफिर के साथ वाले लोगों का क्या सलूक करता होगा, वो तो सिर्फ गुमान ही किया जा सकता है। तो औलाद की तरबियत ये बहुत अहम मसला है, याद रखिए। और अगर हमने ये ना किया तो दुनिया और आखिरत की बड़ी रुसवाई है हमारे लिए। औलाद की तरबियत कैसे करें? अब औलाद की तरबियत कैसे करें, क्या इसके लिए उसूल अपनाएं, कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखें, इंशाअल्लाह चंद नुकात आपके सामने हम रखने की कोशिश करेंगे। इनमें कुछ बातें हम ऐसी भी रखेंगे जिस पर आपको ताज्जुब भी हो सकता है कि इस चीज़ का औलाद की तरबियत से क्या रिश्ता। तो आइए इस पर गौर करते हैं। एक शख्स थे, वो एक आलिम के पास गए और कहा, मैं अपनी औलाद की तरबियत के ताल्लुक़ से बड़ा परेशान हूँ। उस आलिम ने पूछा, क्या उम्र है आपके बच्चे की? उस शख्स ने कहा, 4 या 5 महीने। तो वो आलिम कहता है कि उसकी तरबियत का वक्त तो चला गया। वो शख्स परेशान हो गया कि 4 या 5 महीने के बच्चे की तरबियत का वक्त ऐसे कैसे चला गया? तो उस आलिम ने जवाब दिया और कहा, औलाद की तरबियत में सबसे पहला नुक्ता ये है कि उसके लिए अच्छी माँ चुनकर लाए जाए। सुभान अल्लाह। बेशक औलाद की तरबियत में माँ का अहम किरदार है, लिहाजा उसके लिए सही माँ का इंतखाब करना तरबियत का सबसे पहला और अहम मरहला है। तरबियत का पहला मरहला, नेक और दीनदार माँ का इंतखाब। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक शख्स लाया गया जिसके वालिद ने उसे घसीट कर लाया और कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा ये बेटा मेरी बात ही नहीं सुनता। पूछा गया कि क्यों बात नहीं सुनते अपने वालिद की? तो उस लड़के ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन,
پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اولاد کے حق کیا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ اولاد کے لیے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے سب سے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے۔ تو یہ سب سے اہم چیز ہے، اولاد کی تربیت میں اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان اپنے لیے اچھی بیوی طلب کرے گا، پھر وہ بھی تو اس کا مستحق ہوگا، یعنی نیک اور دیندار صفات کا حامل ہوگا۔ لہٰذا جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی آنے والی نسلوں کی تربیت کتاب و سنت کے مطابق ہو، تو نکاح سے پہلے ہی گھر کی ذمہ دار اپنی بیٹی کے لیے اچھا شوہر، بیٹے کے لیے اچھی بیوی یا خود شخص اپنے لیے اچھی بیوی کا انتخاب کرے، اور اچھی سی مراد دینداری ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عورتوں سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں، لیکن تم دینداری کو تھام لو۔ یعنی دیندار عورت سے نکاح کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لو۔ اور اچھی نیک صفات دیندار عورت کو حاصل کرنے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ دنیا تمام کی تمام خیر کی چیز ہے، کمانے کی چیز ہے، اور اس میں سب سے خیر جو چیز ہے وہ ہے نیک عورت یعنی بیوی۔ تو اپنے لیے نیک بیوی اور اپنی اولاد کے لیے نیک ماں کا انتخاب یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ یہ اپنے ہونے والی اولاد کی تربیت کا سب سے پہلا اور اہم مرحلہ ہے۔ تربیت کا دوسرا مرحلہ، اللہ سے نیک اولاد طلب کرے۔ اب اچھی بیوی کے انتخاب کے بعد جب نکاح ہو جائے تو اللہ سے نیک اولاد طلب کریں۔ خالص اپنے رب سے دعا کرے کہ اے اللہ ہمیں نیک اولاد دے، سہل اولاد عطا فرما۔ یاد رکھیے یہ بھی اولاد کی تربیت کے مرحلہ میں سے ہے، اس لیے کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو ویسا ہی عطا کرتا ہے جیسا کہ وہ تڑپ رکھتے ہیں۔ لہٰذا اپنے رب سے نیک اولاد کی حاجت بھی تربیت کے مرحلوں میں سے ایک مرحلہ ہے۔ اور نیک اولاد کی طلب کی کتنی اہمیت ہے، اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنے 2 انبیاء کی دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک جگہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، ربی ہب لی من صالحی، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے زکریا علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما، ایسی اولاد جو اچھی ہو۔ تو اولاد کی تربیت کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے رب سے نیک اور صالح اولاد طلب کریں۔ اولاد عطا کرنا صرف اللہ کے ذمہ ہے۔ یاد رکھیں اولاد دینا اور نہ دینا یہ صرف اور صرف اللہ کے ذمہ ہے، اس پر اللہ کے سوا ہرگز کوئی قادر نہیں۔ ورنہ دیکھا جاتا ہے کہ نکاح کے 1-2 سال تک اگر اولاد نہ ہو تو بس لگ گئے ہم اقسام کے شرک و بدعتوں میں۔ اللہ ہدایت دے ہمارے ایسے مسلمان حضرات کو جو ایسی شرک و بدعتیں کر کے اللہ کی نازل کردہ ہدایت کی کھل کر مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے تعلق سے قرآن میں واضح فرما چکے ہیں، سارے آسمان و زمین کی حکومت اللہ ہی کی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے صرف بیٹی دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے محض بیٹا عطا کرتا ہے۔ یہ بیٹے بیٹیاں دونوں قسم عنایت کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، بے شک وہ بڑا وقف کار ہے۔ لہٰذا یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس کو اولاد عطا کرنا ہے اور کس کو نہیں، اس میں اللہ کے علاوہ کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ تربیت کا تیسرا مرحلہ، اولاد لڑکا ہو یا لڑکی دونوں کو قبول کرے۔ اب اللہ نے اولاد عطا کر دی آپ کو، تو لڑکا ہو یا لڑکی دونوں کو قبول کریے خوشی سے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جس طرح دور جہالت میں ہوتا، جو قرآن میں اللہ نے فرما کہ جب کسی کو خبر دی جاتی کہ اسے لڑکی ہوئی ہے تو اس کا منہ سیاہ اور کالا ہو جاتا۔ غم سے اور پریشانی سے ایسا نہ ہو، یاد رکھیے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بشارت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس کو 3 لڑکیاں ہو اور ان کی اچھے سے تربیت کرے، ان کا نکاح کر دے تو وہ شخص جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ سبحان اللہ! اللہ کے رسول جنت کی بشارت دے رہے ہیں بیٹیوں کی پیدائش پر، لیکن افسوس کہ ہم لوگ مادہ پرست دنیا کے فریب میں آ کر اپنی بچیوں کی پیدائش کو بوجھ سمجھنے لگے ہیں۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔
تربیت کا چوتھا مرحلہ، اولاد کا عقیقہ کرے۔ اولاد کی پیدائش کے 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا یہ بھی اس کی تربیت میں سے ایک ہے، اس لیے کیونکہ جب بچوں کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کے والدین اتنے سنجیدہ تھے اس کی تربیت کے لیے کہ اس کے پیدائش سے پہلے ہی اس کے لیے اچھی نیک ماں کا انتخاب کیا، اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہے اور پیدائش کے بعد سنت کے مطابق 7 دن میں عقیقہ کیا، تو یہ بچہ بھی دین کی طرف مائل ہوگا۔ اور یہ اولاد کے حقوق میں سے بھی ہے کہ 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے۔ لیکن افسوس کہ جب دشمن دین نے اسلام پر وار کرنا شروع کیا تو سب سے پہلا نبی کی سنتوں کے بالمقابل فضول کے رسم و رواج ایجاد کیے، جبکہ سنت تو یہ ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، لیکن سنت کی مخالفت میں آج ہمارے معاشرے میں 6ویں دن چھٹی کی جاتی ہے اور اس میں بھی طرح طرح کی رسمیں کی جاتی ہے جس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ بچائے ہمیں ان خرافاتوں سے۔ لہٰذا لڑکا ہو یا لڑکی ہو، سنت سے ثابت عقیقہ کیا کرو ان کا۔ لڑکی کے لیے 1 بکرا اور لڑکے کے لیے 2 بکرے ذبح کرو، اچھا سے نام رکھو ان کا، ایجا دینے والی چیز ان سے دور کرو، یعنی ان کے بال تشرواؤ اور استطاعت ہو تو ان کے بال کے وزن کے برابر چندی تقسیم کرو غریبوں میں، اور لڑکا ہو تو ختنہ کیا جائے، اور اولاد کا حق ہے یہی ان کی تربیت میں شامل ہے۔ عقیقے کی اہمیت کے تعلق سے روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہوتا ہے، لہٰذا اس کا عقیقہ 7ویں دن کرے اور بچے کا نام بھی رکھا جائے۔ یعنی اللہ نے ایک نعمت دی ہے آپ کو تو ابھی وہ گروی ہے اللہ کے پاس، اسے چرائے، اس کا عقیقہ کرے، اور جب اسے پتہ چلے گا کہ بیٹا ہم نے تمہارا عقیقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا تھا، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہی تمہارا نام طے کیا تھا، تو ماں باپ کی اس جستجو اور کوشش کو دیکھ کر اس بچے پر بھی کیا اثر ہوگا ذرا غور ہی کیجیے۔ اور اس میں بھی ایک اہم بات یہ ہے کہ ان کے اچھے نام رکھے اور اس نام کو شخصیت سے وابستہ رکھے، یعنی بیٹا ہم نے آپ کو نام سلمان اس لیے رکھا کہ ایک صحابی تھے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ان کے ایمان لانے کی داستان ایسی اور ایسی ہے، تو آپ کی اولاد بھی اس سیرت پر غور کرے گی اور ان کی طرح بننے کی جستجو رہے گی، ورنہ ناموں کے کیا کچھ غلط اثرات نہیں ہوتے۔ بہرحال بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب بچے کا نام تو سلمان بھائی جان سے متاثر ہو کر رکھا آپ نے، پھر وہ اسی بھائی جان کو رول ماڈل بنا کر زندگی بھر نچاتا رہے گا آپ کو۔ تو بہرحال اولاد کی پیدائش کے 7ویں دن سنت کے مطابق اس کا عقیقہ کرے، ورنہ ہم نے سنت کو چھوڑ بدعت اپنا لی تو ہماری اولاد بھی بدعتوں کے عادی ہو جائیں گی، کیونکہ شیطان نے تو ہر چیز میں ورگلا دیا مومنوں کو کہ تم سنت کو کہاں عمل میں لا رہے ہو، بدعتیں کرو، خرافات کرو، رسمیں کرو، اسی میں تو مزہ ہے۔ اللہ ہمیں بچائے تمام غیر شرعی اعمال سے، آمین۔ تربیت کا 5واں مرحلہ، اولاد کی رضاعت، دودھ پلانے کا مرحلہ۔ اولاد پیدا ہو گئی، اس کا عقیقہ کیا، اب اس کو دودھ پلانے کا جو مرحلہ ہے اسے رضاعت کہتے ہیں، اور بچے کو ماں کا دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے۔ بچوں کا یہ حق ہے کہ انہیں ماں کا دودھ ملے، لہٰذا بلا وجہ بنا کسی مرض کے ان کا یہ حق ان سے مت چھینیے، ورنہ آج کل اکثر ویسٹرن کلچر سے متاثر ہو کر خواتین اپنی جسمانی سخت کو بنائے رکھنے کے لیے اپنی اولاد کو اپنا دودھ پلانے کے بجائے ٹین کے ڈبوں کا دودھ پلاتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو بچے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتے بحالت مجبوری الگ بات ہے، انہیں نہ آپ سے ویسی محبت ہوگی اور نہ وہ ممتا کا جذبہ ہوگا، اور نہ وہ آپ کے ساتھ وہ انسیات رکھیں گے جو بچے اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ ان کی بیوی سے ہمیشہ کہتے تھے جب وہ بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی کہ تو اپنے بچے کو اس طرح دودھ نہ پلانا جیسا جانور پلاتے ہیں، بلکہ اپنے بچوں کو ایسا دودھ پلانا کہ تو اس سے پیار، محبت، شفقت اور نرمی برتے، ہمدردی کا معاملہ رکھے، اس پہ رحم کرے، اور ان تمام سے بڑھ کر اللہ
سے اجر اور ثواب طلب کرے کہ اللہ کی ایک مخلوق تجھ سے روزی پا رہی ہے اور پھر یہی بچہ بڑا ہو کر اللہ کی عبادتیں کرے گا، توحید پر چلے گا، اس کا اجر بھی تجھ کو ملنے والا ہے۔ تو یہ نیت کر کے عورتیں اگر دودھ پلائے تو سبحان اللہ کیا ان کے بچے ہوں گے اور کیا اجر ملے گا کہ وہ بچہ جس پر نشوونما پایا ہے اس ماں کو بھی اس کے بچے نیک اعمال کے اجر ملنے والا ہے۔ تربیت کا چھٹا مرحلہ، اچھی بات بولنا سکھائے۔ اب رضاعت کے بعد جو بچے بولنے لگے تو انہیں اللہ کے نام سکھائے، اچھے کلام، اچھی باتیں سکھائے۔ لیکن افسوس کی بات آج ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ جب ہمارے بچے بولنے لگتے ہیں توتلی زبان میں تو لوگ ان بچوں کو گالیاں سکھاتے ہیں اور پھر گالیاں دینے بھی لگتے ہیں کہ دیکھو ماشاء اللہ میرا بچہ کتنی اچھی گالی دیتا ہے توتلی زبان میں، سبحان اللہ۔ اور پھر یہی بچہ جب بڑا ہو کر سیدھی زبان میں ویسے ہی گالی دینے لگتا ہے تب بڑی شرمندگی محسوس ہونے لگتی ہے ہمیں۔ تب احساس ہوتا ہے کہ کیا تربیت دی تھی ہم نے اسے جس کا نتیجہ آج ہمارا سامنے ہے۔ تو بہرحال اپنے بچوں کو فضیل چیزوں سے بچائے، اللہ کے نام و صفات سکھائے، اچھے کلمات، اچھے الفاظ سکھائے، یہ ان کا حق بھی ہے اور یہ اس کی پرورش میں بہت اہم مقام رہتا ہے، یاد رکھیے۔ اور یہاں اب اصل رول آیا ماں کا۔ باپ تو روزی روٹی کمانے چل دیتا ہے کام کو، صبح گیا اور شام میں آیا۔ اب ماں بچے کے ساتھ دن رات ہے تو وہ سکھائے گی کہ بیٹا بولو اللہ، اپنے رب کا تعارف دینا ہے ماں نے اپنی اولاد کو، حالانکہ وہ بات سمجھتا نہیں اس عمر میں، لیکن یاد رکھیے یہ بچے جو ہوتے ہیں وہ بولتے نہیں ایسی عمر میں، لیکن دیکھتے، سنتے اور سمجھتے ہیں۔ یہ تین صلاحیتیں ان میں پیدائش سے ہوتی ہے، لہٰذا یہ ریکارڈر کا کام کرتے ہیں۔ یہ چاہ کہ یہ فطرت ہے، ماموں کی یہ فطرت ہے، ماں اور باپ کی یہ فطرت ہے۔ آپ دیکھیے کہ جتنا چھوٹا بچہ گھر میں اتنا ہی ہوشیار ہوتا ہے، وہ کیونکہ پہلا بچہ جو ہوتا ہے وہ عام طور سے بڑی خاموش طبیعت کا سنجیدہ ہوتا ہے، کیونکہ ان سے گھر میں صرف دو لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے، ماں اور باپ یا دادا دادی یا کچھ اور لوگوں کو۔ دوسرا بچہ جب آتا ہے تو تھوڑے اور لوگوں کو دیکھتا ہے، یعنی ماں باپ، بڑے بھائی کو اور اپنے آپ کو۔ تیسرا بچہ جو ہوتا ہے وہ اور عقل مند ہوتا ہے کیونکہ وہ چار لوگوں کو پیدائش سے صلاحیت ہوتی ہے، لہٰذا اس کے سامنے کوئی غلط حرکت نہ کرے۔ تو بچہ جو ابھی لیٹا ہوا ہے وہ ریکارڈر کی طرح ہوتا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ اس کے سامنے بے حیائی کریں گے تو وہ بچہ بھی بڑا ہو کر بے حیا نکلے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ چھوٹے بچے جن کو ہم اہمیت دیتے ہیں انہیں وہ بھی اہمیت دیتے ہیں۔ باپ موبائل کو اہمیت دیتا ہے تو بچہ بھی موبائل ہی سب سے پہلے مانگے گا۔ نقلی موبائل دیجیے تو پھینک دے گا کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ نقلی ہے، اس میں روشنی نہیں چمک رہی۔ تو بچے بچپن سے ہی بڑے ذہین ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی ماں کی یہاں ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ چیزوں کا تعارف دے اور سب سے اول تعارف اپنے رب کا دے۔ بچے کو اچھی باتیں سکھائے اور نہیں بھی سنتا ہے تو اسے بولتے رہے، کیونکہ وہ سنتا اور خاموشی سے سمجھتا بھی ہے۔ لیکن آج معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ مائیں ایسا رشتہ جوڑتی نہیں اپنی اولاد سے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کے عقیدے کا معاملہ بڑا کمزور نظر آتا ہے، نہ اللہ سے محبت اور نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ ہے، کیونکہ وہ سکھاتے ہی نہیں بچوں کو بچپن سے۔ لہٰذا ماں اپنے رول ادا کرے، اپنے بچوں کو اپنے رب کا تعارف دے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیندار لڑکی کا انتخاب کرے، یعنی وہی مرحلات جو سب سے پہلا لیا ہم نے۔ تربیت کا ساتواں مرحلہ، اولاد کے بیچ عدل انصاف کرے۔ آج اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اولاد میں ناانصافی بہت عام ہے۔ باپ ایک بچے کو ہمیشہ گود لیتا ہے، کوئی پوچھے کہ اس کو کیوں لیتے ہو تو کہتا ہے یہ بچہ بہت گورا ہے، مجھے پسند ہے، باقی والے تھوڑے رنگ میں کم ہیں۔ سبحان اللہ، کیا عجیب بات ہے، آپ صرف رنگت کی بنیاد پر بچوں میں ناانصافی کرتے ہو۔ مجھے پہلے لڑکیاں ہوئی تھی اس لیے مجھے ان سے محبت نہیں جتنی اس لڑکے سے محبت ہے۔ سبحان اللہ، آپ اس طرح سے ناانصافی کرتے ہو بچوں میں؟ تو اس طرح سے اگر ناانصافی کرو گے، یہ انصاف نہیں کرو گے تو وہ بھی بڑے ہو کر ناانصافی کرنے لگیں گے۔ اور آج ناانصافی
वक्त का क्या मामला है, बहरहाल बताने की ज़रूरत है। मालो दौलत की तकसीम में इंसाफ नहीं करते आजकल हम, दौलत से मोहब्बत में आदर नहीं करते, जबकि हमारा दीन तो हमें हर हाल में आदर यानी इंसाफ करने का हुक्म देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने ये इरादा किया मुझे कुछ तोहफे में दे, तो मेरी वालिदा ने कहा कि जब तक तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मामले पर गवाह ना बनाओ मैं इस चीज़ को कबूल नहीं करूँगी। दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उस खातून ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बशीर अपने बेटे नुमान को कुछ देना चाहते हैं, आप इस पर गवाह हो जाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बशीर कितने बच्चे हैं तुम्हारे? सिर्फ नौमान ही हैं या और भी हैं? कहा कि और भी हैं। पूछा गया कि क्या सबको दे रहे हो? कहा कि नहीं, सिर्फ नौमान को दे रहा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जुल्म के मामले में गवाह नहीं बन सकता, लिहाजा औलाद में नाइंसाफ़ी करना जुल्म है, इससे एहतियात करे वरना बड़े होकर उनका बागी बन जाना लाजमी है। तरबियत का 8वां मरहला, अक़ीदा और अच्छे अखलाक सिखाएं। औलाद की तरबियत में सबसे अहम मरहला ये है कि उन्हें अक़ीदा और अखलाक सिखाएं। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामला था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चों को अक़ीदा सिखाते थे। एक रिवायत में आता है कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरे बचपन में मैं एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊँट के पीछे बैठा था। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुछ ताकीदें की और फरमाया, ए अब्दुल्ला, तुम अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करना, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। तुम अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करो तो तुम उसे अपने सामने पाओगे। जब तुम कोई सवाल करना तो सिर्फ़ अल्लाह से करना। हत्ता कि एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें नमक भी चाहिए अब्दुल्ला तो अल्लाह से मांगना, और जूते का शूलेस भी चाहिए तो अल्लाह से ही तलब करना। जब तुम्हें मदद तब तलब करना है तो सिर्फ़ अल्लाह ही से करना। फिर आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, याद रख, अगर पूरी दुनिया भी तुम्हारे हक़ में आ जाए और चाहे कि तुम्हें कोई फ़ायदा दे तो वो फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती सिवाय वो जो अल्लाह ने लिख रखा है, और अगर पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ़ खड़े हो जाए और चाहे कि तुम्हें नुकसान पहुंचाए तो वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती सिवाय अल्लाह ने जो लिख दिया है, इसलिए कि कलाम रखा जा चुका है और साही सूख चुकी है। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खुशहाली में अल्लाह की तरफ रुजू करो तो परेशान हाल में वो तुम्हें फरामोश नहीं करेगा। याद रखो, जो चीज़ तुम्हें नहीं मिली वो तुम्हें कभी नहीं मिलनी थी, और जो चीज़ तुम्हें मिली वो तुमसे नहीं छीन सकती। याद रखें कि अल्लाह की मदद सब्र से वाबस्ता है, कोशिश तकलीफ़ के साथ है और आसानी तंगी के साथ। सुभान अल्लाह। तो देखिए अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या प्यारी नसीहत की। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम भी अपने बच्चों को अक़ीदा सिखाएं। आइए एक और अखलाक के वाक़ये पर गौर करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अपने ग़ुलाम ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु को लेकर एक दावत में जाते हैं। ज़ैद बच्चे थे इसलिए वो आदाब दावत से अनजान थे। एक थाली में खाना सर्व किया जाता था कि ज़ैद अपने उल्टे हाथ से और दूसरी तरफ के हिस्से की जानिब बांध कर खाने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये माजरा देखा और अपने ग़ुलाम ज़ैद बिन हारिस के अखलाक की इस्लाह देखिए कितने प्यारे अंदाज से करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए मेरे प्यारे बेटे, जब खाना शुरू करो तो अल्लाह का नाम लो यानी बिस्मिल्लाह कहो, सीधे हाथ से खाओ और जो सामने हो पहले वो खाए। ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज से मेरी इस्लाह और तरबियत की कि तमाम ज़िंदगी मेरा यही उसूल रहा और मैं खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहता, सीधे हाथ से खाता और सामने वाली जानिब से शुरू करता। सुभान अल्लाह। तो ये नसीहत है जो हमें करना है अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चे तो मासूम होते हैं, वो अनजान होते हैं ऐसे तौर तरीक़ों से, लिहाजा उनके काफिल होने का नाते हमें उनकी इस्लाह करनी है सुन्नत रसूल के मुताबिक। और अगर बच्चा बार बार समझने के बावजूद भी ऐसी गलतियां दोहराए
تو تھوڑا سا ضرب لگا سکتے ہیں تاکہ آئندہ وہ اس سے سبق حاصل کرے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ ہمیں سنت رسول کے مطابق تربیت کی توفیق دے، آمین۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہمارا آج کا ٹاپک اولاد کی تربیت ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ ویڈیو بہت لانگ ہو رہا تھا، اس لیے ہم نیکسٹ پارٹ میں اور تفصیل سے آپ کو بتائیں گے۔ سو انشاءاللہ وی ول میٹ سون وتھ اندر ویڈیو، اسٹے ٹیون وتھ اس۔ تب تک اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔